جو ڈوب نہیں سکتا، یہ تھے وہ الفاظ جو اپنے وقت کے مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کے تعارفی اشتہار میں استعمال کیے گئے تھے۔ اس جہاز کو بنانے والوں کو اس کی مضبوطی، پائیداری اور غرقاب نہ ہونے کا یقین تھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس میں لائف بوٹس کو مکمل تعداد میں نہیں رکھا تھا، بلکہ زیر حصوں کو جوڑنے والی دیواروں کو بھی مکمل طور پر تعمیر نہیں کیا گیا تھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اگر جہاز کے ابتدائی حصے میں پانی بھر جائے تو وہ پانی پچھلے حصوں میں بھی جا سکتا ہے۔ وائٹ سٹار لائن کے اہتمام میں بننے والی دنیا کے سب سے بڑے جہاز کی لمبائی 882 فٹ 9 انچ اور چوڑائی 92 فٹ تھی، جبکہ اس جہاز کی اونچائی 175 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس جہاز کی تعمیر کا حکم نامہ 17 ستمبر 1908 کو جاری ہوا تھا اور اس کی تعمیر 31 مارچ 1909 کو شروع ہوئی تھی۔ 31 مئی 1911 کو اسے پانی میں اتارا گیا اور 2 اپریل 1912 کو اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی۔ 8 دن بعد 10 اپریل 1912 کو رات 9 بجے یہ جہاز اپنے اولین سفر برطانیہ شہر سے امریکہ کے شہر نیویارک کے لیے روانہ ہوا۔ جہاز میں عملے کے 892 افراد سمیت 3327 مسافر سوار تھے۔ سفر کے ابتدائی 4 دن بہت خوشگوار گزرے۔ سفر جہاز کے مالکان اور مسافر سبھی اپنی خوش بختی پر ناراض تھے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے پرتعش جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ ٹائٹینک کے کپتان کا نام ایڈرون جان سمتھ تھا۔ وہ تجربہ کار کپتان تھے، لیکن انہوں نے وائٹ سٹار لائن کی ہدایت پر تمام حفاظتی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے کوشش کی کہ وہ بحری اوقاف کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو انتہائی تیز رفتاری سے چلانا شروع کیا اور سمندر میں موجود ایک اور جہاز کی اس انتہائی اطلاع پر بھی کان نہیں دھرے کہ سمندر میں بڑے طوفانی برفانی تودے بھی موجود تھے۔ جہاز کے عملے کے پاس دوربین بھی موجود نہیں تھی اور وہ دھند کے باعث زیادہ دور تک دیکھنے پر بھی قادر نہیں تھے۔ 14 اپریل 1912 کو جہاز کے عملے نے ایک بہت بڑے آئس برگ کو قریب آتے ہوئے دیکھا۔ کپتان کو فوری طور مطلع کیا گیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ جہاں انجن بند کرنے کے باوجود رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کے حصوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جن ریبٹس کو استعمال کیا گیا تھا وہ اسٹیل کی بجائے بہت ناقص مٹیریل سے بنائی گئی تھی۔ جہاز کی آئس برگ سے ٹکراتے ہی یہ ریبٹس ٹوٹ گئیں اور سمندر کا شوریدہ پانی تیزی سے جہاز میں داخل ہو گیا۔ جہاز کا انجن بند ہونے کے بعد مسافروں کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ جہاز کے زیریں حصوں میں حفاظتی دیواریں نہیں بنائی گئی تھیں۔ اس لیے تھوڑی ہی دیر میں پانی پورے جہاز میں پھیل گیا تھا۔ پانی بھرنے سے جہاز کا اگلا حصہ اتنا بھاری ہو گیا کہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا اور صرف 3 گھنٹے میں 2 ٹکڑے ہو کر سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز میں صرف 22 لائف بوٹس تھیں، جو مسافروں کی تعداد کے حساب سے بہت کم تھیں۔ کشتیاں کم رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ کمپنی کو اعتماد تھا کہ جہاز غرقاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لائف بوٹس کی مدد سے صرف 755 مسافر اپنی جان بچا سکے اور باقی مسافر، جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے درمیان بتائی جاتی ہے، ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ زندہ بچنے والوں میں جہاز کا مالک بروس اس میں بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے جان بچانے میں کامیاب رہا، مگر اس خود غرضی پر وہ زندگی بھر نفرت کا نشانہ بنا رہا۔ اس ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا ہے۔ اس کا انتقال 1937 میں ہوا۔ جہاں تک کپتان کی بات ہے تو وہ عملے کے افراد کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں مصروف رہا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی، مگر خود اپنی جان نہ بچا سکا۔ اس کے عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ برطانیہ کے شہر لچفیلڈ، اسٹیفورڈ شائر کے بیکن پارک میں نصب کیا گیا ہے۔ کپتان سمتھ نے اس موقع پر مدد کے لیے SOS کا سگنل بھی دیا، جہاں اس بات کا ذکر ہے کہ محال نہ ہوگا کہ یہ پہلا واقعہ تھا جب مدد کے لیے SOS کے سگنل کا استعمال کیا گیا۔ 13 برس بعد 1 دسمبر 1985 کو مہم کی ایک ٹیم نے بحرالکاش کی تہہ میں تقریباً 2.5 میل کی گہرائی میں ٹائٹینک کی باقیات کو تلاش کر لیا، جس کی وجہ سے نئے انکشافات ہوئے۔ ان باقیات کی تلاش کے لیے ماہرین ایک عرصے سے جستجو میں تھے، مگر ہر مرتبہ ناکامی ان کا مقدر بنتی تھی۔ 19 بیلٹ کی قیادت میں ایک مہم ان باقیات کی تلاش میں بھیجی گئی، جس نے بحرالکاش میں تقریباً 12,000 فٹ کی گہرائی میں انہیں دریافت کر لیا۔ اس دریافت کے نتیجے میں بعض تکلیف دہ حقائق بھی سامنے آ گئے۔
وہ یہ کہ زندگی اور موت کی اس طویل کشمکش میں بھی سماجی اور اقتصادی تقسیم کو مدنظر رکھا گیا۔ جہاز کے عملے نے تیسرے درجے کے مسافروں کو ڈیک کے نیچے آخری وقت تک بند رکھا کیونکہ لائف بوٹس پر پہلے درجے کے مسافروں کو حق مقدم سمجھا گیا تھا۔ تیسرے درجے میں سفر کرنے والی 189 عورتوں سے 81 ہلاک ہو گئیں، جبکہ پہلے درجے میں سوار 143 عورتوں میں سے صرف 4 ہلاک ہوئیں، جن میں سے 3 وہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کا ساتھ ترک کرنا قبول نہیں کیا تھا۔ 1997 میں ٹائٹینک کے موضوع پر ایک زبردست فلم بنائی گئی تھی جس نے مقبولیت کے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ یہ دنیا کی پہلی فلم تھی جس نے باکس آفس پر $1 ارب کمانے کا اعزاز حاصل کیا تھا۔ یہ اعزاز 12 سال تک قائم رہا۔ ٹائٹینک کے موضوع پر لاتعداد کتابیں بھی تحریر کی گئیں جن میں حادثے کے ایک پہلو کو محفوظ کیا گیا تھا۔ اگر دنیا میں ہونے والے بڑے بحری حادثوں کی فہرست دیکھی جائے تو ٹائٹینک کا نمبر کہیں نیچے آتا ہے اور دنیا میں سب سے بڑے بحری حادثے ہوئے ہیں جن میں کہیں زیادہ لوگ غرق ہوئے ہیں، مگر ٹائٹینک کو جو شہرت ملی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ اس واقعے کے 110 سال گزرنے کے باوجود ٹائٹینک پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔